ناظرین السلام علیکم۔ اب میں آپ کے سامنے صبر ایوب کا واقعہ آگے کا بھاگ نمبر 2 سنانے جا رہا ہوں۔ ایک روز شیطان لعین نے دربار رب العزت میں عرض کی کہ ایوب علیہ السلام کی عبادت و ریاضت و شکر گزاری زیادہ قابل قدر نہیں ہے، کیونکہ مالدار ہیں۔ اگر ذرا بھی افلاس و مصیبت میں گرفتار ہوتے تو حال کھل جاتا۔ ارشاد ہوا کہ ہمارے مخلص بندے ایوب کو آزمانا چاہتا ہے تو امتحان کر لے۔ بس اس نے اس پتھر پر جہاں قابیل نے حابیل کو مارا تھا کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، جس کو سن کر گروہ شیاطین جمع ہو گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم کیا کیا کر سکتے ہو؟ سب نے بتایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ سب نے یہ بتا دیا۔ ایک نے آگ بن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے اونٹ اور مویشی جلا دیے۔ آپ کے تمام اونٹ اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک چرواہا بن کر آیا۔ آپ نماز میں مشغول تھے۔ کہنے لگا کچھ خبر بھی ہے؟ آپ کے خدا نے آپ کے سب مویشی جلا دیے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، چاہا دیا چاہا لے لیا۔ شیطان بولا وہ آگ آسمان سے آئی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ مختار ہے، جو چاہے کرے۔ دوسرے نے تمام باغوں اور کھیتوں کو بجلی کے اثر سے جلا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت میں ذرا فرق نہیں آیا۔ اس پر ترا یہ کہ اس بجلی سے ایک آواز آئی کہ ایوب ریاکار ہیں۔ فوراً شکر کا سجدہ ادا کیا اور فرمایا مال جو اپنا راہ حق میں لٹا دیتے ہیں اس کو رحمت سے خدا اور سوا دیتا ہے۔ گریا و شب میں جو ہے لطف وہ راحت میں نہیں، جو فقیری میں مزہ ہے وہ حکومت میں نہیں۔ اب تو شیطان بہت گھبرایا کہ اس قدر مال و اسباب کے نقصان پر بھی حضرت ایوب کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی اور دل میں ذرا بھی میل نہ آیا۔ اب کون سی تدبیر کروں؟ تب بارگاہ خدا بند عالم میں عرض کی کہ یہ آزمائش تو معمولی ہے، کیونکہ مال و متاع اور مویشی اور غلام کی ہلاکت پر صبر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات بھی ہو جائے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بے گھر بنا کر ان کی اولاد چھین لی جائے، تب جانوں کہ وہ صبر کس طرح کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوا کہ جا اور یہ بھی ارمان نکال لے۔ شیطان آیا اور ایوب علیہ السلام کے ایوان معلیٰ میں پہنچا اور تمام ایوان کو ڈھا دیا۔ بچے دب کر جان بحق تسلیم ہو گئے۔ شیطان خوش و خرم ادیب کی شکل بنا کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا افسوس صد افسوس، تم دن رات عبادت خدا میں مصروف ہو اور خدا تم کو مٹائے دیتا ہے۔ کیا اب بھی عبادت سے باز نہ ہوگے؟ تمہارا محل گر گیا، بچے دب گئے۔ آپ نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا۔ جب شیطان لعین کا کچھ بس نہ چلا تو ارشاد باری تعالی ہوا، کیوں دیکھا ایوب کا صبر و استقلال؟ عرض کیا خدا بندہ، ابھی ایک آزمائش اور باقی رہی۔ ایوب علیہ السلام ابھی تندرست ہیں، اگر ان کو اپاہج کر دیا جائے تو معلوم ہو کہ کتنی عبادت اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا جا اور یہ بھی ارمان نکال لے، ہمارے صابر اور شاکر بندے ایوب علیہ السلام کو آزما لے، لیکن تجھے ایوب کے دل اور زبان پر اختیار نہ ہوگا، اور جو جی میں آئے وہ کر۔ یہ سن کر شیطان لعین بہت خوش ہوا اور آپ کی عبادت گاہ پر آیا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے اور سجدہ میں تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا
شیطان نے زمین سے نتنوں میں کوئی ایسی زہریلی چیز پھونک دی جس سے حضرت ایوب کے جسم اطہر میں کھجلی ہو گئی۔ کھجاتے کھجاتے ناخون گر گئے، یہاں تک کہ آپ پتھروں سے کھجاتے جس سے زخم ہو گئے اور زخموں میں پیپ پڑ گئی اور کیڑے پیدا ہو گئے۔ جب کوئی کیڑا وغیرہ آپ کے جسم سے گر پڑتا تو آپ اٹھا کر رکھ لیتے اور فرماتے کہ آوارہ وطن نہ ہو، میرے جسم میں رہے کہ تیرا رزق میرے جسم میں ہے، میرے جسم میں رہ کر شکر گزاری کر، اللہ اللہ کیا کر۔ اللہ اللہ کیا صبر و استقلال تھا کہ اس قدر صدمہ عظیم اٹھانے پر بھی یاد رب سے غافل نہ ہوئے اور فرماتے تھے تو نے جو چاہا میرے مالک کیا، ہر طرح واجب ہے شکرانہ تیرا۔ بی بی رحمت سے یہ تکلیفیں دیکھی نہیں گئیں، ایک آپ ہی تو تھیں جو آپ کے اس پریشانی کے عالم میں مونس و ہمدم رہ گئی تھیں۔ آپ سے یہ پریشانی دیکھی نہیں گئی اور رونے لگی اور عرض کیا کہ پروردگار ایسا کیوں؟ ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے رحمت، نبیوں اور رسولوں پر ایسی ہی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالے گئے، تمہارے پردادا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف کے فراق میں 80 برس تک روتے رہے، تمہارے دادا یوسف اندھیرے کنویں میں ڈالے گئے اور 13 برس تک مصر کے قید خانے میں کیسے ثابت قدم رہے۔ پھر آپ نے اپنی بی بی رحمت کے لیے خدا سے دعا کی کہ الہی بی بی رحمت کو صبر اور ثابت قدمی عطا فرما۔ پھر بی بی رحمت سے فرمایا کہ میرے زخموں سے پیپ اور لہو جاری ہے اور مسجد کی پاک زمین پر نجاست گرنا جائز نہیں ہے، بہتر ہو کہ کوئی اور جگہ تجویز کر کے مجھے لے چلو۔ بی بی رحمت مسجد سے نکلی اور وہ چبوترا کہ جس پر محتاج اور فقیر و مسکین لوگ پڑے رہتے تھے آپ کے واسطے تجویز کیا اور حضرت ایوب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں چبوترا آپ کے واسطے پسند کیا ہے۔ آپ نے منظور کیا اور کہا کہ محلے میں سے ایسے شخص کو بلا لاؤ جو مجھے سہارا دے کر وہاں تک پہنچا دے۔ بی بی رحمت محلے میں گئیں اور ان لوگوں سے کہا جو دونوں وقت آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں کھاتے تھے۔ ان لوگوں نے نفرت ظاہر کرتے ہوئے کہا اے رحمت، تیرے خاوند پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے اور اس کے چھپے ہوئے گناہ ظاہر ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس جانے سے ہم پر بھی خدا کا قہر نازل ہو، ہم ہرگز اس کے پاس نہ جائیں گے۔ بی بی رحمت مایوس ہو کر واپس آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رحمت، تم کو ایک دعا بتلاتا ہوں، تم اس کو پڑھ کر مجھے اٹھا لینا۔ وہ دعا ایسی قوت والی ہے جس کو پڑھ کر ملائکہ نے عرش اٹھا لیا۔ وہ دعا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب جناب رحمت نے یہ دعا پڑھی، اس کی قوت اور برکت سے ایوب کو اٹھا لیا اور جنگل میں لے گئیں۔ ایک روز شیطان لعین نے آپ کی بیوی سے کہا کہ اے رحمت، مجھ کو پہچانتی ہو؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتی ہوں۔ کہا میں زمین کا معبود ہوں اور تمہارے شوہر ایوب آسمانی معبود کی پرستش کرتے ہیں۔ میں نے ان کو اس حال پر پہنچا دیا ہے اور نہ جانے کیا کیا کروں گا۔ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں ایک بات بتلاتا ہوں کہ ایوب ابھی تندرست ہو جائیں گے۔ جناب رحمت نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا ایک بکری کا بچہ لو اور اس کو میرے نام پر ذبح کرو۔ جناب رحمت کب دھوکے میں آنے والی تھی۔ مفصل حالات حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر بیان کیے
جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے رحمت، وہ کوئی سچا صلاح دینے والا نہیں ہے بلکہ شیطان مردود ہے، اس نے آ کر کے عورتوں کو بہکا کر ان کے مردوں کو بھی معتوب کرا دیا ہے، اسی طرح وہ تمہارے ذریعہ مجھ پر فتح پانا چاہتا ہے، تم نہ گھبراؤ اور دیکھو